رابعہ امجد، نائلہ بانو نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری جنرل پاکستان روئنگ فیڈریشن میاں ظہیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ٹیم کے کوچ محمد الیاس بھی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور کس طرح سے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رابعہ. نائلہ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. ایکسپیرینس یہی ہے کہ جی میں تو یہی کہوں گی سب کو, میں پہلے بھی کھیل چکی ہوں ایشین چیمپئن گولڈ میڈلسٹ اور ابھی بھی ہم لوگ تھے. تو ابھی جو ارشد ندیم نے میڈلز دیا نا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ جذبہ زیادہ آیا. ٹھیک ہے, اور اب ہم ایشیا کے بعد ہم سوچیں کہ کیوں نہ ہماری گیم بھی اولمپکس میں آئے. تو ایکسپیرینس یہ تھا کہ سب بہت کارپوریٹ تھے, سب نے بہت زیادہ ہمارا جو ہے نا کی موٹیویشن دیا اور اس موٹیویشن سے جو ہے نا وہ ہم میڈل. ٹھیک ہے. اور نائلہ آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی, پاکستان کا نام روشن کیا. تھینک یو سو مچ. میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دوں. جی میں پاکستان وابڈا کی پلیئر ہوں اور ہم ساری ٹیم گئے تھے. جی آپ کنٹینیو کیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ بتائیں. کوئی بات ٹھیک ہے, مشکل ہو جائے گا میرے لیے تھوڑا سا. کوئی بات نہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں بہت بڑی سٹیج ہے جہاں پر آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. میں نے انڈیویجولی جو ہے سلور میڈل لیا ہے اور 2 ٹیم ایونٹ ہے میرے جس میں نے جو ہے نا ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل لیا. تو آپ نے تو گولڈ میڈل لیا, آپ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں؟ آپ نے تو اتنے اچھے پلیئرز کو وہاں پر ہرایا ہے. چلیں ظہیر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. ظہیر صاحب, ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں, ابھی جیسے ارشد بھی جیتے ہیں, تو بہت اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں کرکٹ کے علاوہ جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں انہیں اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فیسیلیٹیٹ اب کیا جا رہا ہے تو بچے اتنے میڈلز بھی لے کر آ رہے ہیں, مزید بھی یقینی طور پر بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے. جی میں تو یہ کہوں گا دیر از آلویز روم ایٹ دی ٹاپ. اس میں یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ کرکٹ میں بھی پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, لیکن چیزوں کو آپ کو پتہ ہے بیلنس کر کے چلنا چاہیے. اگر ہم بیلنس کر کے چلیں گے تو آلویز ہر ایک پوٹینشیل تو پاکستان میں ہے, بہت زیادہ ہے. جیسے یعنی ریسنٹلی سب نے مثال دی, ارشد ندیم صاحب لے کے آئے ہیں, گولڈ میڈل لے کے آئے, اور انہوں نے یعنی کہ اولمپکس میں ریکارڈ بھی اپنا یعنی کہ بنایا. تو اس میں بیسیکلی جو ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے بیسک جو نرسری ہے وہاں سے گرومنگ ہوتی ہے. آل اوور دی ورلڈ یہی کانسیپٹ ہے کہ جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں میجورٹی ان کی جو بھی ہے وہ ان کی پارٹیسپیشن ہی ان کے جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی وہاں سے ہوتی ہے. تو ہمارے بھی اگر ان کو چیزوں کو اسٹریم لائن کیا جائے, حکومت اس کو سپورٹ کرے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو خیر ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. چیزوں کو اسٹریم لائن اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے کہ ہماری یہ پرائرٹیز ہیں, ہم نے سپورٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اب جیسے ہر 4 سال کے بعد ہوتی اولمپکس ہوتی ہے, اب لوگوں نے پلان کی ہوئی ہے 4 سال کی, ہم نے اپنی اس ایتھلیٹ کو آج سے 3 سال بعد یہ والا کمپٹیشن کھلانا ہے, آج سے 2 سال بعد یہ والا کمپٹیشن کھلانا ہے, اور 4 سال کے بعد ہم نے یہاں پہ ہونا ہے. بالکل جو بھی آپ کے کچھ آپ کے شارٹ ہوتے ہیں ٹارگیٹس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خالی روئنگ کی بات ہے, تمام سپورٹس ہاکی ہے, کبڈی ہے, یہ روئنگ ہے, فٹ بال ہے, مطلب آپ جس کی بھی بات کریں پوٹینشیل ہر ایک میں ہے. پوٹینشیل بالکل ہے. الیاس صاحب, کیسے ہوتا ہے یہ سارا کمپٹیشن, اور اگر ہم ایک ٹیم کی بات کریں تو کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے اتنے بڑے کمپٹیشن کے لیے؟ اگر ہم مسائل کی بات کریں تو پاکستان میں اس چیز کا ایشو آتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ویسے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جاتا. کیسے مسائل ہیں جن کو آپ بھی ٹیکل بھی کرتے ہیں؟ ہمیں الحمدللہ پاکستان فیڈریشن روئنگ فیڈریشن ہم سپورٹ کرتی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم آگے چلتے ہیں, اور الحمدللہ بہت ہی ہمیں سپورٹ کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ پاکستان میں ایشیا میں میڈلز لے کے. ٹھیک ہے رابعہ, تو اس بار ایسا کیا ہوا؟ 2019 میں تو صرف ایک میڈل تھا ہمارے پاس, اس بار ایسی تیاری ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمیں بتایا نہیں جاتا. جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ 4 سال بچوں کو لگایا جاتا, ہمیں اینڈ ٹائم پہ پتا چلتا ہے کہ جی ہماری انٹری ہے. پاکستان کی بہت مشکل انٹری ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اولمپکس کا لے لیں, اولمپکس میں بھی سیم ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, روئنگ ہے, واٹر روئنگ ہے, آرگو اس میں نہیں ہے, اور جو واٹر روئنگ کے بچے ہیں بھی ہمارے پاس میڈلسٹ ہیں,
اور بہت بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, ہماری انٹریز ہی نہیں ہوتی, ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. اور جس ٹائم پہ بتایا جاتا ہے سب بچوں کے پاس وہ لگانے کے فنڈز نہیں ہوتے, ٹائم نہیں ہوتا, اور اس لیے ٹوٹلی ایک آپ کو جیسے سر نے بتایا نا کہ ایک پورا آپ کو پیکج کر کے چلنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے ڈائٹ کو اپنے کو مینٹین رکھنا ہے. پلیئرز کی لائف بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے. ہم مطلب نارمل لڑکیوں کی طرح لڑکیاں نہیں ہیں, مطلب ہم نے گھر بھی سنبھالنا ہے, ہمیں اسپورٹ کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں اپنی باڈی کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں اپنی گیم کی ساری وہ جو بھی ہماری ہسٹری ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. جیسے اس مرتبہ مجھے مطلب میں نے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تھا 500 میٹر کا, 136 منٹ میں میں نے 500 میٹر کمپلیٹ کرنی تھی, اور ایسا نہیں تھا. وہاں پہ لائک جو عراق کی لڑکیاں تھیں انہوں نے ایک سال سے 2 سال سے اس کی تیاری کی ہوئی تھی, اور وہ میرے ٹائم کو ٹارگٹ کر کے آئی ہوئی تھی, جبکہ میں اس چیز کو ایزی لے کے بیٹھی ہوئی تھی. حالانکہ میری ٹریننگ تھی اتنی, لیکن میں اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بیٹھی تھی کہ کوئی بات نہیں, میں 36 بریک کروں گی دین آئی ایم گولڈ. تو پر کمپٹیشن جب آپ ادھر بیٹھے ہیں آپ کو پتا چلا ہے کہ نہیں کہ کون سا ایتھلیٹ کتنی تیاری کر کے آیا. یہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, کتنے کمپٹیشنز ہونا ہوتے ہیں فائنل پہنچنے کے لیے؟ میم یہ باقی گیمز کی طرح نہیں ہوتا کہ جی پہلے کوالیفائی کرنا پڑنا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ. آرگو میٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 17 ملک آئے نا تو 2 بچوں کی جو ہے وہ انٹریز ہوتی ہیں اس میں, اور ہر ملک سے 2 بچہ انٹری کرتا ہے. مطلب اگر ٹوٹل اگر بات کی جائے تو 300-400 مشینز لگی ہوتی ہیں, آپ سب کو بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں اس کا پہلے چلا جائے یہ اچھا ہے, یہ جیسے ہم پاکستانی کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیم پہلے بیٹھا دو یہ اچھی ہے, ان کی آپس میں فائٹ کروا دو. وہاں ایسا نہیں ہے. جیسے انڈیا بھی آیا ہوا تھا ادھر, سب کٹھے بیٹھے تھے. نائلہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اگر آپ ایزی ہو چکی ہیں تھوڑا سا اس کمپٹیشن کے حوالے سے, اس چیمپئن شپ کے حوالے سے اپنا کوئی ایکسپیرینس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایکسپیرینس میرا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. میں بھی جیسے رابعہ نے بتایا کہ انڈیویجولی تیاری کر کے گئی کہ میں انڈیویجولی میڈل لے کے آؤں, اور میری کوشش تھی کہ گولڈ لے کے آؤں, لیکن میرے ویٹ کی کچھ ایشوز سے میں ویٹ تھوڑا ڈاؤن کر رہی تھی, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا میں سلور میڈل پہ آئی ہوں. لیکن پھر بھی پاکستانی ٹیم کے لیے ایک یہ ہے کہ جو ٹیم کے ساتھ آپ نے مل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ ٹیم کا بھی مورال بلند ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 5 گولڈ میڈل بھی آئے ہیں. ظہیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اولمپکس میں؟ آئی تھنک ابھی تک انڈور روئنگ نہیں ہے اس طرح سے, یا ایڈ ہو چکی ہے, یا اس کے کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ اب ارشد ندیم کے بعد ہر کسی کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ اولمپکس ہے. نہیں بیسیکلی اس میں ایز اے میٹر آف پرائڈ پاکستان روئنگ فیڈریشن تو آلریڈی پہلے سڈنی اولمپکس 2004 میں جا چکی ہوئی ہے. اس میں 2 ایونٹس میں یہ ہمارے پلیئر گئے تھے, 2 آرمی کے لڑکے تھے اور 1 نیوی کا لڑکا تھا. تو لیکن اس میں ابھی تک انڈور نہیں ہے, لیکن یہ جو واٹر روئنگ ہے اس میں ہے, لیکن اس کا وہی یعنی کوالیفیکیشن والا سلسلہ ہے کہ پہلے آپ کو ایشیا لیول کے اوپر کوالیفیکیشن راؤنڈ کھیلنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد جانا پڑتا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ ایک دوسری سپورٹس کی طرح یہ بھی کافی کاسٹلی سپورٹس ہے, مطلب اس کا جو اکوپمنٹ ہے جیسے ابھی ہم لوگ بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ جو کانسپٹ کی مشین ہے وہ ایک عام ایتھلیٹ کے لیے خریدنا آسان کام نہیں. ہاں, تو ابھی اگر آپ ایک سنگل بورڈ جو انڈیویجول ایک سنگل لڑکے کے لیے ہوتی ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 لاکھ روپے کی اچھی کاسٹلی بورڈ ایک آتی ہے. اس کے پھر اور ہے وہ بھی تقریباً کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کے ہیں. تو یہ انٹل انلیس کہ اس میں گورنمنٹ اس چیز کو نہ کرے, یعنی کہ فائنینشیل سپورٹ نہ کرے, تو انڈیویجولی تو کوئی بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اب لکیلی یہاں پہ کوئی 4-5 ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے پاکستان آرمی ہے, نیوی ہے, وابڈا ہے, ان لوگوں نے اپنے طور پہ سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے طور پہ اکوپمنٹ کو مینیج کیا ہوا, تو اس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں. فیڈریشن کے پاس ہے تو اس طرح, ادروائز یہ مطلب سپورٹس یہ ان کی بہت زیادہ مہنگی سپورٹ.